السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج آپ کا لیکچر نمبر 4 ہے۔ کل آپ کو قومی آمدنی تک پڑھایا گیا تھا، جس کی ایکویشن یہ تھی: قومی آمدنی برابر خالص قومی پیداوار مائنس بالواسطہ ٹیکس جمع اعانہ، y=NNP مائنس انڈائریکٹ ٹیکسز پلس سبسڈیز۔ آج آپ کا 5واں ٹاپک ہے شخصی آمدنی، جسے پرسنل انکم کہا جاتا ہے۔ شخصی آمدنی سے مراد ہر فرد کی علیحدہ علیحدہ سال بھر کی آمدنیاں ہیں جو وہ سال میں کماتے ہیں۔ جیسے ایک ڈاکٹر سال بھر میں اگر 5 لاکھ کماتا ہے تو یہ اس کی شخصی آمدنی ہے۔ کوئی کلرک سال بھر میں جتنی انکم کماتا ہے وہ اس کی شخصی آمدنی ہے۔ کوئی بھی بزنس کرنے والا دکاندار سال بھر میں جتنی آمدنی کماتا ہے وہ اس کی شخصی آمدنی ہے۔ شخصی آمدنی میں کچھ رقومات شامل نہیں ہوتی اور کچھ رقومات شامل ہوتی ہیں۔ جو رقومات شامل ہوتی ہیں اس میں شخصی آمدنی میں انتقالی ادائیگیاں شامل ہیں، یعنی ایسی رقومات جو بغیر کسی محنت کے حاصل ہوئی ہوں، مثلا زکوٰۃ، خیرات، صدقات، وظائف وغیرہ، کیونکہ یہ خام قومی پیداوار کے اندر شامل نہیں ہوتی، یہ پہلے ہی شامل ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن شخصی آمدنی کو یہ بڑھانے کا باعث بنتی ہیں۔ شخصی آمدنی میں براہ راست ٹیکس بھی شامل ہوتے ہیں۔ شخصی آمدنی سے مراد کسی شخص کی وہ تمام آمدنی ہے جو کہ ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے پہلے اسے حاصل ہوتی ہے۔ شخصی آمدنی میں مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے منافع جات شامل نہیں ہوتے جو حصے داروں میں تقسیم نہ کیے گئے ہوں، جبکہ یہ قومی آمدنی میں شامل ہوتے ہیں۔ شخصی آمدنی کے لحاظ سے جو مساوات بنے گی وہ اس طرح بنے گی: شخصی آمدنیوں کا مجموعہ برابر قومی آمدنی جمع انتقالی ادائیگیاں جمع براہ راست ٹیکس مائنس مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر منقسم شدہ منافع جات۔ چھٹا ہے پوائنٹ اب قابل تصرف شخصی آمدنی۔ جو شخصی آمدنی ہم نے ڈسکس کی ہے وہ ساری کی ساری کوئی بھی شخص اپنی استعمال نہیں کرتا، اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس میں سے براہ راست ٹیکس کو مائنس نہ کر دے جو کہ حکومت اس کی آمدنی پر لگاتی ہے۔ مثلا سال بھر میں اگر کسی شخص نے جتنی آمدنی کمائی ہے اس پہ حکومت وقت براہ راست ٹیکس اور سماجی بہبود فنڈ وغیرہ کی مد میں اس پہ جو ٹیکس لگائے گی وہ جب تک وہ اس میں سے نکال نہیں دیے جائیں گے اس وقت تک قابل تصرف شخصی آمدنی حاصل نہیں ہوتی، یعنی اس شخص کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ساری آمدنی کو استعمال کرے، بلکہ ان براہ راست ٹیکسز کو مائنس کرنے کے بعد جو باقی رقم اس کے پاس بچے گی وہ اس رقم کو استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے آپ کی اس بک میں مثال دی ہے کہ ایک شخص کی جو آمدنی ہے وہ 10,000 روپے ماہانہ ہے، ایک مہینے کی اس کی تنخواہ 10,000 ہے، اس میں سے حکومت 300 روپے انکم ٹیکس اور جی پی فنڈ کی مد میں اس میں لگا دیتی ہے جو کہ نکال دیے جائیں گے، تو باقی 9,700 روپیہ اس کی جو رقم بچے گی ٹیکس ادا کرنے کے بعد وہ ہوگی اس کی قابل تصرف شخصی آمدنی۔ وائی ڈی یہاں پہ قابل تصرف شخصی آمدنی ہے، وائی شخصی آمدنی ہے، اور ٹی جو ہے وہ ٹیکسز ہیں براہ راست جو حکومت نافذ کرتی ہے کسی بھی شخص کی آمدنی کے اوپر۔ قابل تصرف شخصی آمدنیوں میں سے ہی پھر لوگ اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے رقم خرچ کرتے ہیں اور کچھ رقم اپنی جو بچا سکتے ہیں اس کو سیو کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا 7واں ٹاپک ہے فی کس آمدنی۔ فی کس جیسے آپ کو اس کی نام سے بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ فی کس ہر کسی کے حصے میں آنے والی آمدنی،
ایک فرد کے حصے میں آنے والی آمدنی، چاہے وہ فرد بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے۔ ہم نے کسی بھی قوم کی فی کس آمدنی معلوم کرنے کے لیے ایک فارمولہ بنا لیا۔ کل قومی آمدنی جو ہوگی اس ملک کی، اس کو اس کی کل آبادی کی تعداد پر تقسیم کر دیا جاتا ہے، تو اس صورت میں ہمیں فی کس آمدنی معلوم ہو جاتی ہے۔ فی کس آمدنی معلوم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا کے دوسرے ممالک جو ترقی یافتہ ہیں یا جو ہم سے بھی نیچے ہیں، ان کی آمدنیوں، ان کی بھی فی کس آمدنیوں کے ساتھ ہم موازنہ کر کے یہ بتا سکیں کہ ہمارے ایک فرد کی آمدنی ترقی یافتہ ممالک کے ایک فرد کی آمدنی کے مقابلے میں کس قدر کم ہے، ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ یا معیار زندگی ترقی یافتہ ممالک کے ایک شخص کے معیار زندگی سے کس قدر نیچے ہے یا اوپر ہے۔ اس وجہ سے ہم فی کس آمدنیاں معلوم کرتے ہیں، جس کا میں نے کلیہ آپ کو بتا دیا۔ فی کس آمدنی کے پیش نظر دنیا کے ممالک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ترقی یافتہ ممالک ہم جن کو کہتے ہیں، ان کی فی کس آمدنیاں 20,000 امریکی ڈالر سالانہ سے زیادہ ہوتی ہیں۔ ان میں سوئٹزرلینڈ، امریکہ، جاپان، جرمنی، ناروے، سنگاپور، برطانیہ، آسٹریلیا جیسے ممالک شامل ہیں۔ دوسرے درمیانی آمدنی والے ممالک ہیں، ان کی فی کس آمدنیاں 2,000 امریکی ڈالر سے زیادہ اور 20,000 ڈالر سے کم ہوتی ہیں۔ ان ممالک میں جنوبی کوریا، سعودی عرب، ملائیشیا، جنوبی افریقہ، روس اور ترکی جیسے ممالک شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد پسماندہ ممالک آ جاتے ہیں۔ ان ممالک کی فی کس آمدنیاں 2,000 امریکی ڈالر سے بھی کم ہوتی ہیں۔ بعض ممالک کی فی کس آمدنی چند سو امریکی ڈالر ہوتی ہے۔ ان میں مصر، سری لنکا، چین، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال جیسے ممالک شامل ہیں۔ فی کس آمدنی معلوم کرنے کا ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جائزہ لینا ہے ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ۔ اگر پسماندہ ممالک کی فہرست میں آ رہے ہیں تو ہم ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ، اور جو نیم ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم اپنی آمدنیوں کا موازنہ کرنے کے بعد بتا پائیں گے کہ ہماری آمدنیاں کس قدر ان کے مقابلے میں کم ہیں، ہمارے ایک فرد کے حصے میں ان کے مقابلے میں کس قدر کم آمدنی آ رہی ہے۔ اب آپ کا اگلا ٹاپک ہے حقیقی قومی آمدنی اور زرعی قومی آمدنی، ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ حقیقی قومی آمدنی جو حقیقت میں کسی کے حصے میں آتی ہے، یعنی وہ تمام سال بھر میں اشیاء و خدمات کی کس قدر مقدار ان کے حصے میں حقیقت میں آئی۔ پیداوار کو ماپنے کے پیمانے چونکہ مختلف ہیں، بعض چیزوں کو ہم گراموں میں ان کی پیمائش کرتے ہیں، بعض کی میٹر میں پیمائش کرتے ہیں، بعض کی کلو گرام میں پیمائش ہوتی ہے۔ قومی آمدنی کی کل مقدار معلوم کرنے کے لیے ہمیں ان کو زرعی آمدنی میں تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کپڑے کو ماپنے کا پیمانہ میٹر ہے، فاصلے ماپنے کے لیے ہم کلو میٹرز میں پیمائش کرتے ہیں، کوئی سالڈ چیز کو ناپنا ہے تو کلو گراموں میں ناپا جاتا ہے، اگر کوئی لیکوڈ چیز کو ہم نے ناپنا ہے تو لیٹرز میں ناپا جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم سال بھر کی اشیاء و خدمات ایسے اکٹھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر چیز کی ناپنے کا پیمانہ مختلف ہے، اس لیے ہم ان کو روپوں میں کنورٹ کر کے پیسوں میں زرعی اکائیوں میں تبدیل کر کے پھر ہم اس کو جمع کرتے ہیں۔ جب ہم ان کو زرعی اکائیوں میں تبدیل کر کے جمع کریں گے تو وہ ہماری زرعی آمدنیاں بن جائیں گی۔ اشیاء و خدمات کی بازاری قیمتوں کے پیش نظر قومی آمدنی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر محض قیمتیں بڑھ جانے سے اشیاء و خدمات کی مالیت میں اضافہ ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ قومی آمدنی میں حقیقی اضافہ ہوا ہے۔
یا قیمتیں کم ہونے سے اگر اشیاء کی مالیت میں کمی آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی آمدنی کم ہو گئی ہے۔ آمدنی کا اصل تعلق اشیاء و خدمات کی پیداوار سے ہے۔ آمدنی میں اضافہ یا کمی اشیاء و خدمات کی مقدار میں اضافہ یا کمی سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی مثال ہم یہ دیتے ہیں کہ 2005 میں پاکستان کی کل آمدنی 500 ارب روپے تھی۔ اگر ہم 2005 کی قیمتوں کو 100 فرض کر لیں اور 2010 میں قیمتیں بڑھ کر 200 ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قومی آمدنی بھی بڑھ کر 1000 ارب یعنی دگنی ہو گئی ہے، کیونکہ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے قومی آمدنی میں بظاہر 2 گنا اضافہ نظر آئے گا، جبکہ حقیقی قومی آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ حقیقی قومی آمدنی کا مطلب اشیاء و خدمات جتنی 2005 میں پیدا ہوئی تھیں اتنی ہی 2010 میں پیدا ہو رہی ہیں، ان کی مقدار میں تبدیلی نہیں آئی، لیکن ہوا یہ ہے کہ 2005 کی جو اشیاء و خدمات تھیں ان کی قیمتیں دگنی ہو کر 2010 میں دگنی ہونے کی وجہ سے اب جو ہم نے زرعی آمدنی کیلکولیٹ کی ہے وہ 1000 ارب روپے بنتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کی حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ ہوا، بلکہ پاکستان کی صرف زرعی آمدنیوں میں اضافہ ہوا ہے جو زر کی شکل میں ہم نے ناپی تھی۔ جیسے کہ آپ کے اس میں یہ ایک چارٹ بھی دیا ہوا ہے اس کو ناپنے کے لیے۔ قومی آمدنی کا پہلے کالم میں قومی آمدنی کا سال ہے 2005 اور اس کے بعد 2010، کیونکہ ہم 2010 کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں۔ زرعی آمدنیاں ہیں 500 ارب اور اگلے اس میں 2010 میں یہ دگنی ہو کے 1000 ارب ہو جاتی ہیں۔ قیمتوں کا معیار ہم نے اشاری عدد کو یہاں پہ استعمال کیا ہے۔ 2005 کو ہم نے بنیادی سال سمجھا تھا، اس لیے ہم نے اس کی قیمتوں کو 100 فرض کر لیا، اور 2010 کے ساتھ جب ہم نے موازنہ کیا تو وہ 200 دگنی ہو گئی ہیں، اس کی قیمتیں 200 قیمتوں کا معیار آیا ہے۔ اور جو حقیقی آمدنی ہے وہ آپ دیکھیں وہ سیم ہے، کیونکہ 500 جو زرعی آمدنی ہے اس کو قیمتوں کے معیار 100 سے ڈیوائڈ کر کے ملٹیپلائی 100 کریں گے تو پرسنٹیج آپ کی نکل آئے گی، جو کہ یہاں 500 ارب روپے ہے۔ اور اگلا جو آپ کا ہے 2010 والا، اس میں بھی آپ 1000 ارب جو زرعی آمدنی بن رہی ہے اس کو قیمتوں کا اس سال کی قیمتوں کا معیار 200 سے آپ تقسیم کر کے 100 سے جس وقت ملٹیپلائی کریں گے تو بھی 500 ارب ہی حقیقی آمدنی نکل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے حقیقی آمدنی میں کوئی فرق نہیں آیا، جو فرق نکلا ہے وہ صرف زرعی آمدنی زر کی شکل میں نکلا ہے، کیونکہ انہی چیزوں کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں 2010 میں، جتنی چیزیں 2005 میں پیدا ہوئی تھیں اتنی ہی اشیاء و خدمات 2010 میں پیدا ہوئی ہیں، لیکن 2010 میں ان کی قیمتیں دگنی ہو چکی ہیں۔ بس آج آپ کا اتنا ہی ٹاپک ہے، اسی کو اچھی طرح سے آپ تیار کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔